السلام علیکم۔ پیارے بچوں، یہ ریویژن سیریز کا 5واں حصہ ہے اور اس میں ہم گرامر کے کچھ ٹاپکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جو قواعد اردو میں آپ کے نصاب میں سی بی ایس ای نے ویب سائٹ پر دیا ہے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو اس میں فعل اور اس کی اقسام آپ دیکھ پا رہے ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں فعل کی: معروف، مجہول اور ماضی، حال، مستقبل۔ یہ 5 قسمیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے تو اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ دو ہیں، ابھی اس پر ہم چرچا کریں گے یہ کیا ہے۔ پھر رموز اوقاف جیسے سکتہ، وقفہ، فجائیہ وغیرہ، رموز اوقاف ہیں، 3 ٹاپک ہو گئے۔ اور پھر چوتھا متضاد اور مترادف الفاظ جو آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، خاص طور پر پہلے انہیں یاد کرنا ہے۔ سلیبس پر نظر ڈالتے ہیں تو اتنا آسان ہے گرامر کو کرنا کہ اس میں صرف اور صرف 4 چیزیں پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ اچھے سے تیاری کر لیں، ان چاروں ٹاپکس کو تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ 3-4 سوال جو بھی قواعد پر آئیں گے، 4-5 سوال بآسانی کر لیں گے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے فعل سے شروعات کرتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی جو موٹی قسمیں ہیں وہ 3 ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ جو وقت ہے نا، وقت جو چل رہا ہے، مثلا ایک گزر چکا ہے اور ایک آنے والا وقت ہے۔ یہ 3 وقت ہیں، 3 زمانے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ تو فعل ماضی، سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ فعل کسی کام کو کہتے ہیں، جس لفظ سے کسی کام کے کرنے، ہونے یا سہنے کا پتہ چلے اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہوگا جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ ماضی گزرا ہوا وقت ہوتا ہے، بس اتنا یاد رکھ لیں کہ ماضی جو ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ مثالیں ہیں اس کی، جیسے یاسر نے چائے پی، وہ اسکول گئے تھے، کل بارش ہوئی تھی۔ تینوں کام ایسے دیے گئے ہیں جو ہو چکے ہیں گزرے ہوئے وقت میں۔ اگر کوئی کام ہو چکا ہو تو وہ فعل ماضی کہلائے گا۔ آپ کو سوال دیا جائے گا تو امتحان میں جملہ دیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا اس جملے میں کون سا فعل زمانے کے لحاظ سے کون سا فعل پایا جاتا ہے، ماضی، حال، مستقبل یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو جو زمانہ گزر چکا وہ ماضی ہے، جو چل رہا ہے وہ فعل حال ہے، پریزنٹ ہم جس کو بولتے ہیں، جو چل رہا ہے، جو ابھی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، جو کام ابھی ہو رہا ہے یا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اس میں جاتا ہے جس کے آخر میں تا ہے آتا ہے، وہ بھی فعل حال کہلاتا ہے۔ انیس اسکول جاتا ہے، ہم میچ کھیل رہے ہیں، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ ہنستا ہے، یہ سب فعل حال کی مثالیں ہیں۔ فعل مستقبل، ایک ہی زمانہ بچا، آنے والا۔ آنے والے زمانے کے لیے بہت اچھی پہچان ہے، عام طور پر گا ہوتا ہے، عام طور پر اس میں گا لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں لکھنؤ جاؤں گا، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ تو اس میں کوئی کام آنے والے زمانے میں ہونا طے ہوتا ہے، وہ آنے والے وقت میں جو ابھی آیا نہیں ہے، وہ کام ابھی ہوا نہیں ہے، ہونا ہے کل کو، پرسوں کو، کچھ دیر بعد۔ تو ایسے فعل کو ہم مستقبل کہتے ہیں، فعل مستقبل کہتے ہیں۔ اب آگے فعل معروف اور فعل مجہول، ان کو بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، مشکل اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کے کرنے والے کو، جو کوئی کام کر رہا ہے۔ تو جس فعل کا فاعل معلوم ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، اس جملے کو پڑھنے کے بعد پتا چل جائے کہ یہ کام، اس میں جو کام ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے، تو ایسے فعل کو فعل معروف کہیں گے۔ ایسے فعل کو فعل معروف کہیں گے جس میں کام کرنے والے کا پتہ چل جائے۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں آیا، کون آیا؟ میں۔ جب آپ یہ جملہ بول رہے ہوگے کسی کو کہ میں آیا یا میں کھانا کھاتا ہوں، تو سننے والے کو پتہ چل جائے گا نا کہ کون کھانا کھاتا ہے، کون آیا ہے۔ یا وہ میچ کھیلیں گے، جب آپ جملہ بولو گے کسی کے سامنے، وہ لوگ یا وہ میچ کھیلیں گے یا وہ میچ کھیل رہے ہیں، تو سننے والے کو پتا ہوگا کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، بھلے ہی یہاں وہ کہہ کر نام نہیں لکھا گیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ ضمیر ہے اور یہ اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے اور اسم کا ہی کام کرتی ہے۔ بھلے ہی ان لوگوں کا نام یہاں نہیں ہے، لیکن اشارہ جن لوگوں کی طرف ہے، سننے والے کو پتا ہے کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بولنے والا۔ تو اسی لیے اس جملے کا فاعل معلوم ہے، یہی مانا جائے گا، کیونکہ بولنے والے کو بھی پتا ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے اور سننے والے کو بھی پتا ہے۔ تو اگر میں، وہ، ہم وغیرہ اس طرح آئے تو وہ بھی فعل معروف کہلائے گا۔ سلمہ روٹی کھائے گی، آپ کو پتا ہے روٹی کون کھائے گا؟ سلمہ روٹی کھائے گی، سلمہ کھائے گی۔ تو جس فعل کا فاعل معلوم ہو وہ فعل معروف، اور جس جملے میں فعل کا کام کرنے والا معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو،
وہ مجہول ہوتا ہے. اسے ہم ایکٹیو پیسو بولتے ہیں. جیسے آٹا پس گیا ہے، نہیں پتا کس نے پیسا ہے. روٹی کھا لی گئی، کس نے کھایا، کس نے کھائی روٹی، کھانا کس نے کھایا. کمرہ دھو دیا گیا، کس نے دھویا، نہیں پتا چل رہا نا اتنا جملہ سن کر. میچ کھیلا گیا، میچ کھیلا گیا کن لوگوں نے کھیلا، نہ سننے والے کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے، سننے والے کو اس سے پتا نہیں چلے گا. تو جس جملوں سے سننے والے کو یہ پتا نہ چلے کہ کام کس نے کیا وہ فعل مجہول، اور جن سے پتا چل جائے کہ کام کس نے کیا وہ فعل معروف. سمجھ میں آگے بات. اب اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ سمجھ لیجئے، یہ بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. معرفہ انگلش میں اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، پراپر ناؤن. اچھا ایک بات بتاؤ، آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہو، 4 بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انس، شاہد، حمید، انیس. میں آواز دوں انس ادھر آؤ، کیا چاروں میں سے کوئی بھی اٹھ کر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا. کون اٹھ کر آئے گا؟ انس. اچھا اگر میں کہوں کوئی لڑکا ادھر آؤ، اب بتاؤ ذرا کون اٹھ کر آئے گا؟ شاہد، حمید، انیس یا انس؟ کیا کہا؟ چاروں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اب میں نے کہا لڑکا، کوئی لڑکا ادھر آؤ. لڑکا لفظ چاروں کے لیے استعمال ہوگا، چاروں کے لیے. لیکن انس، شاہد، حمید یا انیس صرف اس بچے کے لیے جو وہاں بیٹھا ہوا جس کا نام انس ہے، بس انس سن کر وہی آئے گا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا. شاہد نہیں آئے گا انس سننے کے بعد. یا اسی طرح ایک بہت عالیشان محل ہے، کیا آپ اس کو تاج محل کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں ایک بہت عالیشان محل ہے، آپ اس کو تاج محل کہہ سکتے ہیں؟ کیا راجستھان میں جو بہت بڑے بڑے محل ہیں، کیا ان میں سے کسی بھی محل کو تاج محل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تاج محل اسی عمارت کے لیے خاص نام ہے جو آگرہ کے اندر موجود ہے، جس کو شاہ جہاں نے بنوایا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر میں کہتا ہوں لڑکا یا لڑکی یا کرسی یا بچہ، تو دنیا کے سارے بچے مراد، دنیا کے سارے لڑکے مراد، دنیا کی ساری لڑکیوں کو وہ ریفر کیا جا سکتا ہے. دنیا کی ساری کرسیاں آ گئی. لیکن جب میں کہہ دوں شاہد، تو صرف دنیا کے اندر 1 کروڑ نام ہو بھلے ہی شاہد، لیکن صرف شاہد لفظ اب ان 1 کروڑ لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے عام نہیں ہے، صرف ان 1 کروڑ لوگوں کے لیے خاص ہے جن کا نام شاہد ہے. تو اس سے پتا چلا اس اسم کو، اس نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں. اسم کا مطلب نام، جو کسی خاص شخص کا ہو یا خاص چیز کا ہو یا خاص جگہ کا ہو. خاص چیز جیسے، ہاں جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ ایک مسجد ہے، آپ کہہ رہے ہیں مسجد، تو کوئی سی بھی مسجد مراد ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے کہہ دیا مسجد اقصی، تو صرف وہی مسجد مراد ہوگی جو فلسطین کے اندر موجود ہے، مسجد اقصی. جب آپ نے کہا مسجد حرام، تو صرف وہی مسجد مراد ہوگی جو ہاں مکہ میں ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ لال قلم، اب صرف لال قلم مراد ہے، کوئی سا بھی قلم مراد نہیں ہوگا. تو یہ جو لال قلم ہے، اب یہ ایک خاص قلم کا نام ہے. یا آپ اسی طرح خاص جگہ، آگرہ، دہلی، لکھنؤ، ہندوستان، پاکستان، چائنا، یہ سب خاص دیشوں کے خاص جگہوں کے نام ہیں. تو اسے ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں، اسے اس میں خاص بھی کہتے ہیں. یہ عام لوگوں کا نہیں، سب کے لیے نہیں، خاص خاص، جو خاص ہے کسی کے لیے خاص ہے، کسی کے لیے پرٹیکولر ہے. مثالیں ہیں دہلی، آگرہ، بمبئی، حمید، یہ سب نام جب آپ پکارو گے تو اس سے مراد صرف وہ شخص لیا جائے گا جس کا نام حمید ہے. صرف بمبئی شہر مراد لیا جائے گا. جب دہلی کہو گے صرف دہلی شہر مراد لیا جائے. لیکن جب کہو گے میں شہر میں رہتا ہوں، یا آپ کہیں گے شہر، تو یہ جو شہر لفظ ہے یہ کوئی سا بھی شہر ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں معرفہ نہیں کہلائے گا، وہ اس میں نکرہ کہلائے گا. اس میں نکرہ جو کسی عام شخص کا ہو، عام چیز کا ہو یا عام جگہ کا نام ہو، اسے اس میں عام بھی کہتے ہیں. جیسے قلعہ، قلعہ کوئی سا بھی قلعہ ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ قلعہ لفظ اس میں عام ہے. یا اسی طرح طالب علم جب درسگاہ میں پڑھ رہے ہیں، تو طالب علم یہاں پر اس میں نکرہ ہے، اس میں خاص نہیں ہے یا اس میں معرفہ نہیں ہے، کیونکہ طالب علم سے مراد تمام طلبہ ہے. یہ عام ہے، یہ کامن ناؤن ہے، سب کے لیے عام ہے. دنیا کے سارے طالب علم کو طالب علم ہی کہا جائے گا. مسجد، کوئی سی بھی مسجد، کوئی سی بھی گھڑی، کوئی سی بھی بھینس، لڑکا، آدمی، ڈاکٹر، وکیل. جب میں ڈاکٹر کہوں تو کوئی سا بھی ڈاکٹر، دنیا کے سارے ڈاکٹر مراد ہیں، تو یہ اس میں عام ہے. جب میں ڈاکٹر شاہد کہہ دوں تو صرف ڈاکٹر شاہد مراد ہے جن کا نام ڈاکٹر شاہد ہو، وہ اس میں خاص ہو جائے گا، یعنی اس میں معرفہ ہو جائے گا. سمجھ گئے دونوں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. اب ایک چیز اور سمجھ لیتے ہیں، رموز اوقاف. ہاں تو اب ہمارا ٹاپک ہے رموز اوقاف، یعنی پنکچویشن مارکس.
جن سے جملوں کو صحیح پڑھنے میں مدد ملتی ہے، جملوں کو صحیح پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ میں مثال دوں، مثال دیکھیے ذرا، ایک جملہ پڑھیے ابھی بات کو سمجھانے سے پہلے۔ یہاں لکھا ہے تم دلی کب آؤ گے؟ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سوال ہے، کسی سے پوچھا جا رہا ہے تم دلی کب آؤ گے، لیکن اگر اس پہ سوال کا نشان نہیں لگایا جائے تو کیا کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سوال ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دیکھو، یہ جملہ دیکھو، اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا، کچھ سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر میں اس کو ایسے پڑھوں، اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا، ٹھیک؟ تو آپ نے فرق کیا دیکھا یہاں؟ یہ کوما جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں، سکتا اردو میں بولتے ہیں، یہ لگایا گیا تو جملہ صحیح ہوا۔ اسی طرح یہ جملہ دیکھو، شاباش اسی طرح محنت کرتے رہو، یہ غلط ہے، اس میں اس نشان کی، دو نشانوں کی کمی ہے اس میں۔ ایک تو جملہ پورا ہونے پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو نشان استعمال کی جاتی ہے، علامت یہ، اور دوسرا یہ شاباش، کسی کو مبارکباد دینی ہے، کسی کا حوصلہ افزائی کرنی ہے یا افسوس ظاہر کرنا ہے، ٹھیک؟ تو اب ان علامتوں کو ایک بار ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے یہ ڈیش کا نشان، جسے آپ ڈیش کے نام سے جانتے ہیں، اسے ختمہ کہتے ہیں، ختمہ۔ جملے کے پورا ہونے کے بعد، جیسے انگلش میں آپ فل اسٹاپ لگاتے ہیں، جملہ پورا ہونے کے بعد جو نشان، جو علامت لگائی جائے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ یہ نشان ہے بیچ والا، یہ یہاں پر چاہیے کے بعد، جہاں بولتے یا لکھتے ہوئے کچھ جیسے ایک جملہ ہے اوپر، آپ نے دیکھا جملہ پورا ہونے پر ہر جملے کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ نشان، جی ہاں، یہ نشان جو سوال نہ ہو، بس یہ فرق ہے، سوال نہیں ہونا چاہیے، سوال ہوگا تو دوسرا نشان آئے گا۔ یہ تمام ختمہ کے نشان ہیں، فل اسٹاپ کے نشان ہیں، جو جملے کے پورا ہو جانے پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ تو کلیئر ہے۔ اب سکتہ دیکھتے ہیں، سکتہ دیکھیے، جہاں بولتے یا لکھتے ہوئے کچھ الگ الگ چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مختلف چیزوں کا، جیسے اوپر کہا نا، اندھیرا چھا گیا، گھٹا آنے لگی، بادل برسنے لگے، اس طرح الگ الگ چیزوں کا جب ذکر کریں تو ایک نام لے کر تھوڑا ٹھہرنا چاہیے، تاکہ سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آئے، وہ ایک ایک چیز کو سمجھ سکے۔ ایسی جگہوں پر ہم جہاں تھوڑا سا ٹھہرنا ہو، تھوڑا سا ٹھہرنا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ پڑھنے والا تھوڑا سا ٹھہر جائے، وہاں ہم کوما لگاتے ہیں، سکتا اس کو بولتے ہیں، سکتا، ٹھیک ہے؟ مثال دیکھو اوپر، یہ مثال ہے سکتے کی، کہ اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا، ٹھیک؟ مختلف چیزوں کا ذکر کیا اور ان کے بعد ہم نے کوما لگایا، ذرا سا ٹھہرنے کی ضرورت ہے، بہت ذرا سا، اسے سکتا کہتے ہیں۔ اور اگر ٹھہراؤ سکتے سے تھوڑا زیادہ ہو، تھوڑا سا زیادہ ہو، تو اسے ہم وقفہ کہہ دیتے ہیں، وقفہ۔ اور وقفہ کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، یہ وقفے کی علامت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاٹ اور یہ اس طرح کا کوما، وقفہ، ٹھیک؟ علامت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بریکٹ کے اندر جو علامت ہے یہ وقفے کی علامت ہے، اس میں سکتے سے تھوڑا زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جہاں سکتے سے تھوڑا زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہو، وہاں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں اگلی مثالیں۔ ہاں، اس کو دیکھیے ذرا، کوئی وہ نشان جو کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے لگاتے ہیں، جب آپ کسی کی ڈیٹیل بتا رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا چٹانوں کی 3 قسمیں ہیں، پھر آپ تینوں قسمیں بیان کر رہے ہیں، تو آپ یہ بریکٹ کے اندر جو یہ 2 ڈاٹ ہیں یہ لگاتے ہیں اور اسے رابط کہتے ہیں، یہ ربط دینے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال دیکھیے اوپر، یہ لکھا ہے چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں۔ اب آپ کسی چیز کی تفصیل بتانے جا رہے ہیں، آپ نے پہلے اشارہ کیا چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، اب آپ تفصیل بتا رہے ہیں، ڈیٹیل بتا رہے ہیں، تو آپ نے یہ جو علامت لگائی ہے اسے رابط کہتے ہیں، یہ ربط دیتی ہے، یہ اس طرح کے 2 ڈاٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لگا دیتے ہیں آپ تہدار چٹانیں، آتشی چٹانیں وغیرہ، یہاں آپ نے سکتا لگا دیا، 2 مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی چیز کی قسمیں بیان کرنے جا رہے ہیں تو اس چیز کے نام کے بعد جو نشان لگاتے ہیں آپ، جیسے یہاں لگایا چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، اسے رابط کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوالیہ لہجہ، جہاں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو تو جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جائے گا وہ سوالیہ نشان کہلائے گا، سوالیہ نشان، کوشچن مارک، یہ تو بہت آسان سی چیز ہے۔ اب آگے دیکھیں، کئی مرتبہ ہوتا ہے آپ کسی کی بات کو ہو بہو اٹھا کر اپنے جواب میں نقل کر دیتے ہیں،
ہو بہو اس کی بات، جیسے آپ نے لکھا حامد نے سرفراز سے کہا، تو اب جو اب اس کے بعد جو بات لکھیں گے نا، حامد کی کہی ہوئی بات، تو اس کے لیے آپ یہ دو نشان لگاتے ہیں، اسے ہم واوین کہتے ہیں، واوین، دو واو ہے، واوین کا مطلب دو واو، چھوٹی چھوٹی واو ہیں یہ، جہاں سے بات شروع ہو وہاں پر، اور پھر جہاں بات ختم ہو وہاں پر واوین لگاتے ہیں، جب کسی کی بات یا قول کو ہو بہو نقل کیا جاتا ہے، کسی کا کوٹ نقل کیا جاتا ہے، کسی کی کہی ہوئی بات قول نقل کیا جائے، یا کسی کی ہو بہو بات نقل کی جائے، اسے ہم واوین کہتے ہیں، وہاں جو علامت لگائی جاتی ہے، یہ رموز اوقاف کا حصہ ہے۔ ٹھیک، جب آپ کسی کی بات کو سیدھے کے طور پر سیدھا نقل کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ حامد نے راشد سے کہا، کہ وہ اب آگے اس کی بات لکھ رہے ہیں، میں کل آؤں گا، تو آپ میں سے پہلے اور آؤں گا کے بعد جو علامت لگائیں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، واوین کہتے ہیں، دو واو، واوین۔ جملہ ختم ہوگا تو ختمہ تو لگے گا ہی لگے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، جہاں آپ کو حیرت، ایکسکلیمیٹری مارک کی میں بات کر رہا ہوں، حیرت دکھانی ہے، یا تعجب دکھانا ہے، یا خوشی ہے، یا غم ہے، آہا، یا شاباش، یا کسی کو ہے نا، یا آپ کسی کو پکار رہے ہیں، اے او، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جنہیں حروف ندائیہ کہتے ہیں، پکارنے کے لیے، یا خدا، اے خدا، تو یہ اے ہے نا، یہ حرف ندا ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے، اے خدا، اے حامد، تو جہاں کسی کو پکارا جائے یعنی حرف ندا یا حرف نشات، خوشی کی باتیں، آہا میں جیت گیا، ارے واہ تم نے کمال کر دیا، واہ، تو یہ جو لفظ واہ ہے اس کے بعد جو آئے گا وہ ایکسکلیمیٹری مارک آئے گا، اسے فجائیہ نشان کہتے ہیں، فجائیہ نشان۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہیں غم کا اظہار ہے، خوشی، تعجب، ایکسکلیمیٹری مارک ہندی میں آپ جانتے ہیں وسمیادی بودھک چنہ ہوتے ہیں، وہاں لگائے جاتے ہیں۔ میں نے مثالیں دی، واہ، یا خدا، اے حامد، اے او، پکارنے کے لیے کسی کو، یا غم کا اظہار، شاباش، جیسے اوپر آیا تھا ابھی، شاباش۔ اب ایک چیز اور دیکھیں، یہ بریکٹ ہے، قوسین، یہ دو قوس ہیں، قوس جو آپ کا یہ ہو جہاں کسی بات کی اضافی یا توضیحی شکل ہو، یعنی آپ کسی بات کو یہ سمجھیے کہ مثال کے طور پر آپ نے کچھ لکھا، اور بریکٹ میں آپ اس کو اور تفصیل اس کی بتانا چاہتے ہیں، وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک، تو آپ بریکٹ بناتے ہیں اور اس میں کچھ لکھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا دو قلم لے آئیے، اور قلم کے بریکٹ میں لکھ دیا لال، مثال کے طور پر، تو آپ نے لال کہہ کر وضاحت کر دی کہ قلم کیسے لانے ہیں، لال لانے ہیں۔ تو جب آپ کسی کی اضافی شکل، یا آپ جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام اردو میں کچھ لکھا جاتا ہے لیکن آپ پھر بھی بریکٹ میں مینشن کر رہے ہیں کہ اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں تاکہ پڑھنے والا پہچان لے، کرتے ہیں نا آپ، تو انگلش میں لکھ دیتے ہیں اس کو، تو اس کے لیے ہم قوسین لگاتے ہیں، بریکٹ، اسے قوسین کہتے ہیں۔ دیکھا نا، دوسری زبان میں نقل کیا گیا یہاں پر انڈیا گیٹ، تو یہ قوسین کا استعمال کیا گیا، یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا، یہاں قوسین، یہ جو بریکٹ ہے اسے قوسین کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا گیا، اضافی شکل، اس کا دوسرا نام یا اس کا انگریزی میں دوسری زبان میں نام لکھنا ہو تو اس کے لیے یہ۔ آگے دیکھیں، اس جملے کو دیکھیں، ننگے سر ترلوچن نے کسی قدر بوکھلا کر کہا، میں ننگے سر نہیں جاؤں گا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، بالکل جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہاں دیکھیں گے، ننگے سر، یہ بات کس نے بولی؟ کسی نے بولی، کیونکہ یہاں واوین آپ دیکھ رہے ہیں، دو واو ہے، تو یہ کسی نے بولی ہے، یہ بات کسی نے، یہ سوال کسی نے، کسی کے جواب میں ننگے سر، اور یہ ایک سوال ہے، ننگے سر، تو اسی لیے واوین میں لکھا، کیونکہ یہ کسی نے کہا، کسی نے کیسے کہا؟ ترلوچن نے کسی قدر بوکھلا کر کہا، میں ننگے سر نہیں جاؤں گا، پھر ترلوچن نے یہ بات کہی، پہلے کہا ننگے سر، پھر اس نے کہا میں ننگے سر نہیں جاؤں گا، تو جو بات اس نے کہی ہو بہو اگر اس کو نقل کیا جائے، جیسے یہاں لکھا ہے، ترلوچن نے کسی قدر بوکھلا کر کہا، لکھا ہے نا کس نے کہا؟ ترلوچن نے کہا، تو اس کی بات آ رہی ہے تو واوین آئیں گے، اب ہو بہو بات اس کی آ رہی ہے تو واوین لگائے جائیں گے، انورٹڈ کاماز آپ اس کو بولتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، شاباش، ہے نا، فجائیہ، فجائیہ نشان ہے، فجائیہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیٹیل بتانے کے لیے، تفصیل بتانے کے لیے، رابط اس کو بولتے ہیں،
سکتہ، وقفہ، ٹھیک ہے؟ متضاد اور مترادف انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کر لیں گے. شکریہ.